اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ سورۃ الحشر کی آخری آیتیں نماز میں تلاوت کی گئیں، انہی میں سے آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین کے کچھ ناموں کا تذکرہ آیا ہوا ہے، جس میں سے اکثر نام کی وضاحت تشریح تفسیر ہو چکی ہے۔ انہی میں ایک نام ہے الجبار۔ الجبار کے 3 معانی علماء نے بیان کیے، اور یہ نام قرآن پاک میں صرف ایک جگہ ہے، اور صرف سورۃ الحشر کی آیت نمبر 23 ہی میں ہے۔ تینوں معنی میں سے پہلا معنی ہے جبار، یعنی وہ ذات جو زور آور ہے، طاقتور ہے، جس کی طاقت کے سامنے کسی کو بولنے کھڑے ہونے کی جسارت اور ہمت بھی نہیں ہے۔ ساری کائنات جس کے سامنے جھکی پڑی ہے، اور ساری کائنات، ساری مخلوقات جس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اسی معنی کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 83 میں، افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے تلاش میں ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ آسمان کی ساری مخلوقات اور زمین کی ساری مخلوقات، خود آسمان اور زمین اللہ رب العالمین کے فرمانبردار ہیں، طوعاً وکرہا، خوشی سے یا پھر نہ خوشی سے، لیکن ساری دنیا کی ہر مخلوق اللہ رب العالمین کی فرمانبردار ہے، اس کے سامنے کسی کی چلتی نہیں۔ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کے جانا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب ساری جہان کی ساری مخلوقات میرے فرمانبردار ہیں، چاہے خوشی سے یا نہ خوشی سے، تو تمہیں کس چیز نے روک رکھا کہ تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو؟ دوسرا معنی الجبار کا ہے تلافی کرنے والا، اصلاح کرنے والا، بھرپائی کرنے والا رب۔ تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو ٹوٹے ہوئے لوگوں کی بھرپائی کرتا ہے، جو فقیروں کو مالدار کرتا ہے، جو تنگ دستوں کے لیے آسانیاں فرماتا ہے، جو مریضوں کو توفیق عنایت کرتا ہے صبر کرنے کی، مریضوں کو دعا کرنے کی اور صبر کی توفیق بخشتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اگر مریض صبر کر لے جائے تو اس پہ اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ جبار نام سن کر جو ایک چیز دل میں آتی تھی کہ اس کے اندر رحمت نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ کے نام جبار میں بھی اس معنی کے اعتبار سے رحمت اور رافت ہے، اور یہ قریب قریب رؤوف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی معنی میں وہ دعا ہے جو دونوں سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یہ بھی ثابت ہے دونوں سجدوں کے درمیان، اللہم اغفر لی وارحمنی وجبرنی واہدینی وارزقنی، اے اللہ رب العالمین مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، وجبرنی، اور میری بھرپائی کر دے، میری تلافی کر دے، میری اصلاح کر دے۔ ابن الاسیر صاحب لغا وجبرنی کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اغنینی، اے اللہ رب العالمین مجھے مالدار فرما دے۔ من جبر اللہ مصیبتہ، اللہ تعالیٰ جس کے مصیبت کی بھرپائی کر دے اور تلافی کرنے پہ آ جائے، تو معنی ہوگا رد علیہ ما ذہب منہ، کہ جو کچھ اس کا کھو گیا ہے اللہ اسے واپس کر دے، وعوضہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تیسرا معنی جبار کا ہے العلی، بلند و بالا، سب سے اوپر، جو علی کا معنی ہے تقریباً وہی معنی جبار کا، یہ تیسرا معنی ہے، یعنی وہ ذات جو ساری کائنات سے اوپر ہے، جس کے اوپر کچھ نہیں ہے، اور ساری کائنات کے اوپر وہ تینوں قسم کی بلندی رکھتا ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، قدر و قیمت کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اور قہر اور غلبے کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں اپنے رب کی تعظیم اور بلندی کو بیان کرتے تھے، اسی لیے ہم اور آپ جانتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ رکوع اور سجدے کی دعائیں ہیں، دونوں میں اللہ رب العالمین کی تعظیم اور اس کی بلندی اور اس کے علی ہونے کا تذکرہ ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری دعا بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی پڑھا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یعنی جبروت والا رب، ملکوت والا رب، کبریا والا رب، عظمت والا رب، اس کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ یہ تینوں معنی جبار کے ہیں۔ ایک چوتھا معنی بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ جبار کا معنی یہ بھی ہے کہ جس کا کوئی ساجی اور شریک اور ہم پلہ اور برابر نہیں ہو سکتا، اس کو بھی جبار کہتے ہیں۔ جبروت یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی
ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کسی مخلوق کے لیے یہ صفت نہ تو زیبا ہے اور نہ ہی اس کے لیے مناسب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے اندر کچھ نہ کچھ نقص ہے، کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور جبار یعنی جس کے سامنے سب جھکے ہوئے ہوں، ایسا کون ہے جس کے سامنے سب جھکے ہوئے ہوں؟ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جبار اللہ کے حق میں یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف اپنے اس نام کے ذریعے سے بھی کرتا ہے، اور بندے کے لیے اگر یہ نام استعمال ہو جائے تو یہ بندے کی برائی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جب بندوں کے لیے لفظ استعمال کیا تو تعریف کے پس منظر میں نہیں، ان کی مذمت کے پس منظر میں نازل کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بتایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ شقی کے معنی بدبخت اور جبار کے معنی یہاں پر ہے متکبر، جو اللہ کے بندوں پر اور اللہ کی عبادت میں تکبر اختیار کرے اور اللہ کی بات ماننے سے منع کر دے، اللہ نے مجھے ایسا نہیں بنایا۔ گویا کہ ایک نبی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے جبار نہیں بنایا۔ معلوم یہ ہوا انسانوں کے حق میں جبار نام ٹھیک نہیں ہے، ورنہ ایک نبی ایسا کبھی نہ کہتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وما انت علیہم بجبار، اے نبی آپ کو میں نے ان لوگوں پہ جبار نہیں بنایا۔ یہاں معنی ہوگا کہ اے نبی لست بالذی تجبر هؤلاء علی الہدی، آپ کو میں نے یہ پاور دیا ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی ہدایت پر لے کر آئے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر کا معنی ہے ان فیہا قوما جبارین، یہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے تعلق سے لفظ استعمال فرمایا۔ تو اللہ کے حق میں یہ تعریف ہے لیکن بندوں کے حق میں یہ برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جبار صفت کے لوگوں کی مذمت کی ہے، برائی کی ہے اور وعید سے نوازا ہے اور دھمکیاں دی اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ قرآن کریم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 اور 17 میں آتا ہے وَاسْتَفْتَحُوا، لوگوں نے اللہ سے فیصلہ مانگا، مشرک لوگوں نے اللہ سے فیصلہ مانگا۔ جیسے بدر کے موقع پر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اور یہ دعا سورہ مائدہ میں لکھی ہوئی ہے جو ابو جہل نے اللہ سے کی تھی کہ اے اللہ رب العالمین اگر یہ محمد حق پر ہے تو آسمان سے پتھر ہمارے اوپر برسا دے۔ اللہ سے فیصلہ مانگ رہا ہے تو اللہ نے فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا، ان لوگوں نے تو اللہ سے فیصلہ ہی طلب کر دیا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر ضدی اور سرکش شخص یہ نامراد ہو گیا، یہ برباد ہو گیا۔ یہاں پر اللہ نے جبار کا لفظ استعمال فرمایا۔ جبار کا معنی سرکش اور عنید کے معنی ہوتے ہیں ضدی۔ عنید ایسا شخص جس کو معلوم ہے کہ حق یہی ہے پھر بھی نہیں مانے گا، اصل میں ضدی یہی ہوتا ہے، اصل میں گھمنڈی یہی ہوتا ہے، اصل میں متکبر یہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اللہ کے نبی کبر کسے کہتے ہیں، گھمنڈ کسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطر الحق، حق بات کو نہ ماننا، انکار کر دینا، اصل گھمنڈ یہی ہے۔ وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اصل گھمنڈ یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے فیصلہ طلب کیا تو ہر ضدی اور سرکش نامراد ہو گیا۔ من ورائہ جہنم، جبکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے ایک جہنم ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اسے پیپ پلایا جائے گا، پیپ لکوڈ میں پلایا جائے گا۔ ماء صدید، پانی کی ایک صفت صدید ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے انسان جو جہنم میں جائیں گے ان کے گوشت اور کھالوں سے نکلا ہوا گندا پیپ انسان کو پلایا جائے گا، وہی ماء صدید ہے۔ اتنا گرم یہ پانی ہوگا کہ انسان کے چہرے کے پاس آتے ہی چہرے کی چمڑیاں جھلس جائیں گے پوری طرح سے، اور انسان اتنا پیاسا ہوگا کہ وہ پیپ اور انتہائی زیادہ گرم پانی بھی پیے گا۔ جب اگر پی لے گا تو اتڑیاں پیخانے کے راستے سے باہر نکل آئیں گے، اگر سر پہ ڈال دیا جائے گا تو سر میں سوراخ ہو جائے گا، اتنا گرم اور اتنا بدبودار خطرناک پانی ہوگا۔ یتجرعوہ، لوگ اسے گھوٹ گھوٹ پی رہے ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں جہنم میں کس قدر پیاس لگی ہوگی کہ انسانوں ہی کے گوشت اور کھالوں سے نکلا ہوا گندا اور انتہائی زیادہ گرم پانی پینے پہ مجبور ہے، اور وہ گھوٹ گھوٹ لے کر پی رہا، یعنی پیا نہیں جا رہا لیکن پیاس ایسی ہے کہ وہ پینے پہ مجبور ہے۔ ولا یکاد یسیغہ، اس کو اتار نہیں پائے گا اپنے پیٹ میں، پانی حلق سے نیچے اتار نہیں پائے گا، پیاس کو بجھا نہیں پائے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے اسے موت آتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ایسا پانی کی جس کو پینے سے ہر طرف سے موت آتی ہوئی دکھائی دے گی، جہنم میں ایسا ماحول ہوگا۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، جبکہ اسے موت آنی ہی نہیں ہے۔ موت ہوگی، موت والی سزا ہوگی لیکن موت اس کو نہیں آئے گی، وہ مرے گا ہی نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد بھی سخت ترین عذاب ہے۔ یہ عذاب اللہ نے جو بیان کیا جبار اور عنید کے لیے، یعنی سرکش اور ضدی لوگوں کے لیے، اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا اس کے بعد تو اور خطرناک عذاب ہے۔ کیا یہ عذاب کم تھا؟ اس کے بعد بھی خطرناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ اللہ رب العالمین جبار ہے۔ اس کے تعلق سے مسند احمد 8430 کی ایک روایت دیکھیں۔
اللہ رب العالمین بندوں سے جبروریت کو پسند نہیں فرماتا. اگر بندوں میں کوئی جبار بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ نے کیا وعید سنائی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث سنا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج عنق من النار یوم القیامہ, قیامت کے دن جہنم سے گردن نکلے گی. وہ گردن جہنم کا حصہ ہوگا, کیا ہوگا؟ علماء نے اس پر کافی تبصرہ کیا ہے. صاحب تحفہ نے سنن ترمذی کی شرح کرنے والے عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے انہ تخرج قطعۃ من النار علی ہیئۃ الرقبۃ الطویلہ, جہنم کا ایک حصہ ایک لمبی گردن کی شکل پہ باہر نکلے گی. جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم سے گردن نکلے گی, یعنی جہنم ہی کا ایک حصہ ہوگا جو لمبی گردن کی شکل میں باہر نکلے گی. لہو عینان یبصر بہما, اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دنیا والوں کو, لوگوں کو دیکھ رہی ہوگی. واذنان یسمع بہما, اس کے دو کان بھی ہوں گے جس سے وہ سن رہی ہوگی. ولسان ینطق بہ, اس کی ایک زبان بھی ہوگی جس سے وہ بول رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ رب العالمین جہنم کو بات کرنے کی بھی صلاحیت عطا فرمائے گا. حل من مزید, وہ جہنم بات کرے گی. اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ بھی اور سننے کے لیے کان بھی اور بولنے کے لیے زبان بھی عطا فرما دے گا. فیقول, نمیوں سے کہے گی انی اکلت بثلاثہ, 3 لوگوں کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر لانے کے لیے مجھے اللہ نے ذمہ داری دی ہے. صاحب تحفہ نے لکھا ہے وکلنی اللہ بان ادخل هؤلاء الثلاثہ, اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ میں ان 3 قسم کے لوگوں کو اس کے اندر لاؤں اور دنیا والوں کے سامنے منظر میں برسر عام لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کروں, رسوا کروں اور عذاب دوں. وہ 3 لوگوں نے کہا بکل جبار عنید, ہر ضدی اور سرکش شخص کے لیے. جبار تو کہتے ہیں عربی میں ایک دوسرا معنی ہے المتمرد, متمرد سرکش, جو انتہائی زیادہ شریر ہو, سرکشی پہ سرکشی کرتا جا رہا ہو, غلطی پہ غلطی کرتا جا رہا ہو, نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جا رہا ہو. ایسے سرکش انسان کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ میں اسے جہنم میں لے کے جاؤں. عنید ضدی انسان جو کہ حق کو علم کے باوجود انکار کر دیتا ہو. وبکل من ادعى مع اللہ الہا آخر, اور ہر اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود سمجھتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک سمجھتا ہے. والمصورین, اور تصویر کشی کرنے والوں کو. ان 3 لوگوں کو مجھے اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ میں جہنم کے اندر داخل کروں. اور یہ حدیث صحیح ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا. صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس حدیث پاک کو کتاب الرقاق میں ذکر کیا. رقاق مطلب ہوتا ہے نرم کر دینا, مطلب یہ اس حدیث کو پڑھ کے انسان کا دل نرم ہونا ہے. 6520 پہ یہ حدیث موجود ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدہ, قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح ہوگی. خبزۃ واحدہ, صرف ایک سنگل پیس روٹی کی طرح ہوگی. یتکفؤها الجبار بیدہ, جبار اللہ کو کہا گیا, اللہ کے اسی نام کو اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا. جبار اس روٹی کو اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ رہا ہوگا. یتکفؤها کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی روٹی بنانے کے لیے, اس کو روٹی بیلنے کے لیے کوئی ہتھیار نہ ہو, کوئی سامان نہ ہو, وہ ہاتھ ہی میں جو روٹی بیلتے ہیں, روٹی کا گولا لے لیا آٹے کا, اور اس کے بعد وہ اس ہاتھ سے اس پہ اس پہ اس طرح سے جو روٹی برابر کی جاتی ہے تاکہ وہ کھانے کے قابل ہو جائے, گول بن جائے, وہی لفظ استعمال کیا گیا. اور تشبیہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی دے رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ وحی کی بات ہے, علم غیب کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتکفؤها الجبار بیدہ, جبار جس کے سامنے ساری دنیا ڈھیر ہے, سرنڈر کیے ہوئے, وہ اپنے ہاتھوں میں اس روٹی کو ادھر سے ادھر کر رہا ہوگا, الٹ رہا ہوگا, پلٹ رہا ہوگا. اب مزید سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا کما یکفؤ احدکم خبزتہ فی السفر, جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی روٹی بناتے ہوئے سفر میں کرتا ہے. شارحین نے لکھا کہ سفر کا تذکرہ کیوں آیا؟ کہا اس لیے عام طور سے سفر میں روٹی بنانے کے لیے ہتھیار نہیں ہوا کرتے تھے, وہ سامان نہیں ہوا کرتا تھا جس کو ہم لوگ بیلن وغیرہ کیا بولتے ہیں. تو عام طور سے سفر میں انسان ایسے ہی روٹیاں بناتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے سفر کا ذکر فرمایا, جیسے تم سفر میں روٹیاں بناتے ہوئے اپنے ہاتھ پر اس آٹے کے گولے کو الٹتے پلٹتے ہو. یتکفؤها الجبار بیدہ, اللہ رب العالمین ایسے زمین کو الٹ پلٹ رہا ہوگا, ایک روٹی بنائے گا. اللہ تعالیٰ روٹی بنائے, زمین کو روٹی کی شکل دے دے گا. ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں آج دنیا جانتی ہے کہ زمین کیسی ہے, آج دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے. دنیا زمین کیسی ہے اس وقت؟ زمین قرآن کے اکارڈنگ زمین مبسوط ہے, مسطوح ہے. مبسوط کا مطلب یہ ہے آپ کو یہ زمین تھوڑی سی چپٹی لگتی ہے, تھوڑی سی چپٹی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے زمین کی طرف کیسے وہ سطح بنا دی گئی ہے, زمین کو رہنے کے قابل بنا دیا گیا ہے.
اللہ نے قرآن کریم میں قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین جو دنیا میں ہے آج یہ رہنے کے قابل ہے، اس لیے یہ گول ہونے کے باوجود ہم لوگ ادھر ادھر لڑکتے نہیں ہیں. اس کے اندر میگنیٹک سسٹم بنا دیا گیا، گروتواکرشن بنا دیا گیا، ہم ادھر ادھر جاتے نہیں ہیں. ہے یہ اصل میں گول، لیکن رہنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ چپٹی ہے. اور سچ میں ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے، رہنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ مبسوط ہے، پھیلائی گئی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بستر کی طرح بنا دی گئی ہے، لیکن سچ میں یہ ہے گول. اسی لیے عربی میں زمین کے لیے ایک لفظ آتا ہے کرا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کرے ارضی، زمین کا گولا. کرا کے معنی گیند بھی ہوتا ہے، عربی میں کرۃ القدم کے مطلب ہوتا ہے فٹ بال، کرۃ الید کے مطلب ہوتا ہے والی بال. تو کرا کے معنی گیند، کرا زمین کو بھی کہا گیا. یعنی زمین اپنے شکل کے اعتبار سے جو آج دنیا جانتی ہے اور دنیا میں انسانوں کو رہنے کے قابل بنانے کے لیے اللہ نے اس کو گول بنایا، اور جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چپٹی ہے، یہ بستر کی طرح ہے. لیکن قیامت کے دن یہ ایک دم اور پتلی روٹی کی طرح بنا دی جائے گی. اللہ نے قرآن میں کہا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ زمین اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کان لگا دے گی اور اس کا حق ہے کہ اللہ کے لیے اپنے کان لگا دے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا. مدہ یا مدو کے مطلب ہوتا ہے پھیلانا، اس لیے مد کرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا کھینچنا. وَلَضَّالِّينَ، ہم کھینچ رہے ہیں، کھینچ کر زمین کو پھیلا دیا جائے گا. اس کی تشریح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ زمین قیامت کے دن ایک روٹی کی طرح ہوگی. اللہ رب العالمین اس کو الٹ پلٹ رہا ہوگا اور یہ پھر روٹی بن جائے گی، روٹی بن جائے گی. نزلا لأہل الجنہ، وہ جو روٹی زمین کی بنے گی وہ جنتیوں کے لیے ناشتہ ہوگی، جنتیوں کے لیے ناشتہ ہوگی. میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے، کئی سال گزر جائیں گے، اللہ حساب نہیں لے گا. میدان محشر سورج تھوڑی سی دوری پہ ہوگا، انسان حیران پریشان، دماغ کھول رہا ہے. اسی کا منظر ہے کہ سارے لوگ پریشان، آدم علیہ السلام اور سارے نبیوں کے پاس جائیں گے. لوگ نبیوں سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ اللہ سے دعا کر دو اللہ حساب لے لے. کتنے زمانے سے کھڑا کر رکھا ہے، تو کھڑے ہونے کی مصیبت ہی نہیں برداشت کر پائیں گے. تو شارحین نے لکھا ہے یہ زمین کو جو رب العالمین الٹ پلٹ کر روٹیاں بنا رہا ہے وہ جنتیوں کا ناشتہ ہے. یہ موقف میدان محشر میں کھڑے ہوئے لوگ اپنے پیر کے نیچے سے یہ روٹی اٹھا کے کھائیں گے. ہر جنتی اپنے پیر کے نیچے سے روٹی اٹھا کے کھائے گا، اور یہ علامت ہوگی انسان کے لیے کہ جس کو روٹی کھانا نصیب ہو جائے وہ جنت میں جائے گا. نزلا لأہل الجنہ، نزل نزلہ ینزلو کے معنی ہوتے نازل ہونا. مہمان جب باہر سے آتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے ہاں مہمان کی آمد ہوئی ہے، مہمان نازل ہوئے ہیں، مہمانوں کا آگمن ہوا ہے. اسی سے یہ لفظ لایا گیا عربی میں نزلا لأہل الجنہ، جنتیوں کے لیے کھانا، جنتیوں کے لیے ناشتہ. نزلاً کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ جو کھانے سے پہلے، مین کھانے سے پہلے مہمان کو پیش کیا جاتا ہے اسے نزل کہتے ہیں. اب ہم اپنی بھاشا میں اگر اس کو اسٹارٹر کہیں تو شاید غلط نہ ہوگا. یہ زمین کو اللہ الٹ پلٹ کر روٹی بنا کر یہ جنتیوں کو بطور اسٹارٹر کھلائے گا. اتنی حدیث ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی. صحابی بیان کرتے ہیں ایک یہودی آیا، اے ابو القاسم اللہ رحمان تمہیں برکت عطا فرمائے، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو میں تمہیں جنتیوں کے ناشتے کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اجازت. تو ان لوگوں کے پاس جو دھارمک کتاب ہے اس کے ذریعے سے اس نے بات کہی. اس نے سیم یہی بات کہی کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی شکل میں بنا دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودی کی زبان سے وہ بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. صحابی کا بیان ہے کہ آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت باہر سے نظر آنے لگے. پھر اس کے بعد اس نے کہا اے محمد ابو القاسم کیا میں اس روٹی کے ساتھ کھایا جانے والا جنتیوں کا سالن نہ بتا دوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ. تو اس نے کہا بالام و نون، کہ جنتیوں کا جو سالن ہوگا وہ بالام اور نون ہوگا. نون ہم کہتے ہیں نون. صحابہ نے جب پوچھا تو کہا بالام کا مطلب ہوتا ہے بیل اور نون کا مطلب ہوتا ہے مچھلی. نون کے معنی مچھلی، یہ قرآن میں ورڈ استعمال ہوا. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. وَذَنُّونَ، نون والا نبی کون نبی ہے؟ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. تو نون کا معنی عربی میں مچھلی ہوتا ہے. تو کہا جنتیوں کو سالن کے طور پہ مچھلی اور بیل کا گوشت پیش کیا جائے گا، اور یہ انتہائی زیادہ محبوب غذا ہوگی، کیونکہ جنت کے اندر جو ناشتے میں پیش کیا جائے گا وہ سب سے بہترین غذا ہوتی ہے. اس سے ایک سبق دنیا کو دیا گیا کہ ہمیشہ اپنے مہمان کو شروعات میں جو دیا جائے وہ بیسٹ چیز ہونی چاہیے، وہ بہترین غذا ہونی چاہیے. یہ اللہ رب العالمین جنتیوں کو پیش فرمائے گا. اس حدیث میں بہت سارے مسائل ہیں. سب سے بڑی بات جو اپنے درس سے ریلیٹڈ ہے، جب بار اللہ رب العالمین اس زمین کو اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ رہا ہوگا. اور کیا تشبیہ میرے نبی نے بیان فرمائی، جیسے مسافر آدمی روٹی بنانے کے لیے روٹی کا گولا لے کر ادھر ادھر کرتا. آج سائنس کے لوگ جو خلاؤں کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں
ماہر فلکیات ہیں وہ حیران ہیں، اور جو لوگ گیلیکسی کو پڑھ رکھے ہیں جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے پورے گیلیکسی میں، زمین سے کئی ہزار گنا تو سورج بڑا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب سوچو جس سورج کے سامنے زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سورج کے بنانے والے رب کے سامنے زمین کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ رب العالمین اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کو بیان کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت بیان کر رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا رب جب سزا دینے پہ آئے گا تو مت بھولنا ایک طرف وہ رحمان الرحیم ہے، دوسری طرف وہ جبار بھی ہے، اور ایسا جبار ہے کہ جو آج تمہیں زمین گول نظر آ رہی ہے وہ کل اس کو یوں حرکت دے کر اور اپنے ہاتھوں میں ادھر ادھر کر کے رب العالمین اس کو چپٹا کر دے گا، اور وہ اپنی قدرت سے روٹی بنا دے گا اور تم کھا لو گے۔ آج جو ریت ہے، بالو ہے، کیا کیا زمین کے اندر، کیا کیا زمینوں میں موجود ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو زمین کے اندر جو بھی خزانے ہیں سب کچھ نکل کے باہر آ جائے گا، وَتَخَلَّتْ، پھر زمین خالی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو روٹی بنا دے گا اور اس کو لوگ کھائیں گے بھی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طاقت و قدرت کا بیان ہو رہا ہے۔ اور آج زمین دیکھیے، روٹی بنانے سے پہلے آٹے کا گولا ہی بنایا جاتا ہے، پھر بعد میں وہ روٹی بنتی ہے۔ زبردست تشبیہ ہے، جتنا غور کرتے جائیں اللہ کی قدرت پہ آپ حیران ہوتے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی ذات پہ ایمان بڑھتا جائے گا۔ بس اتنی سی دعا ہو کہ رب العالمین تو رؤوف ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، اے رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، غفور و غفار ہے۔ اے اللہ تیرے ان ناموں کا وسیلہ ہے کہ تو ہمیں رحمتوں سے نواز دے، بخشش سے نواز دے۔ اے رب العالمین تو جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، قہار بھی ہے، ہمارا ایمان اس پہ بھی ہے، لیکن رب العالمین ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم تیری جبروریت کے شکار ہوں، تیری قہاریت کے شکار ہوں، تیرے غضب ہم پر ٹوٹے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا مانگیں، اور اللہ رب العالمین سے جتنا ہو سکے ڈریں۔ رب العالمین قیامت کے دن ساری کایا ہی پلٹنے والا ہے، حیران ہوں گے، کسی کو یقین نہیں ہو رہا آج، لیکن یہ ساری کچھ چیزیں ہونے والی ہے۔ دنیا نہ جانے کب سائنس کا دور ترقی آئے گی کہ یہ چیز ریسرچ کر کے آپ کو بتا سکے کہ ایک دن زمین جو ہے چپٹی ہو جائے، لیکن ہمارے نبی نے بتایا، اور یہ حدیث ہے بھی صحیح بخاری میں، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علماء نے شرح کرتے ہوئے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا، نبی کی وحی ہے، جیسا کہا گیا ویسے ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بخش دے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔